بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیر اعظم کی آرمی چیف پر قاتلانہ حملے سے متعلق سوشل میڈیا مہم چلانے کی مذمت۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ 9 مئی کے یوم سیاہ کے لیے بھی ایسے ہی ذہن سازی کی گئی تھی۔ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کچل دیں گے۔ جی ہاں، وزیر اعظم کی جانب سے مزید کیا کہا گیا، آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ شر پسند عناصر باز نہ آئے، آرمی چیف کے خلاف سوشل میڈیا پر مذموم مہم چلانے لگے، ملک دشمن رویے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سازشی ذہن ملکی سیاسی اور معاشی استحکام کے خلاف پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ آرمی چیف اور فوج کے خلاف مہم شیطانی ذہن کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ قوم اپنی فوج اور اس کے سربراہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے شر پسند عناصر کو ایک بار پھر تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف ہر سازش کو کچل دیں گے، ملک میں نیا بحران پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ گزشتہ 4 سالوں میں نوجوانوں میں نفرت کے بیج بونے کے ساتھ اداروں کو برباد کیا گیا۔ لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی ریڈیو پاکستان کے مختلف منصوبوں کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے یہ گفتگو تھی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے وزیر نے پی ٹی وی کو تباہ کر کے رکھ دیا تاکہ اس تاریخی ادارے کو پرائیویٹ کر دیا جائے۔ جی ہاں، لوگ پی ٹی وی کی نیلامی کی بات کرتے تھے، لیکن ہم نے بہترین پروجیکٹس دیے۔ جس طرح ہر ادارے کو تباہ کیا گیا، 4 سال نہ پی ٹی وی چھوڑا گیا، پی ٹی وی کو اے سپورٹس کے حوالے کر دیا، پی ٹی وی سپورٹس کو، تاکہ یہ ادارہ برباد ہو جائے اور کسی طرح اس لیول پر آ جائیں جو اس وقت کے وزیر تھے کہ اس کی نیلامی ہو جائے۔ جس طرح 4 سال نفرت کے بیج بوئے گئے، عدم برداشت کے بیج بوئے گئے، گالی گلوچ کے بیج بوئے گئے، اور جس طرح ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر چیزوں کو لے جا کر اس ملک کے اندر نفرت پھیلائی گئی، یہ سب سے اہم ترین وقت ہے کہ پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو ایک ایسا آلٹرنیٹو دیا جائے، ایک ایسا آلٹرنیٹو دیا جائے جس کے ذریعے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ مثبت جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو انگیج کر سکیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اگست میں اسمبلی مدت پوری کر رہی ہے، جس کے بعد عام انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کی تیاریوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت نے دشمن کا کردار ادا کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے دفاع کے ضامن ادارے کو للکارا۔ تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں جانتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اہم بیان، کہتے ہیں 1 ماہ کے اندر اسمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی۔ الیکشن کی تیاری کا تقریباً آغاز ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون جلد ٹکٹس کی تقسیم شروع کرے گی۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے مہینے ڈیڑھ میں کوئی ایسے اقدامات اٹھا جائیں کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ان اقدامات کو جو ہے کنسولیڈیٹ کر سکے، اور نئی حکومت جب آئے الیکشن کے بعد وہ ایک معاشی طور پہ مضبوط پاکستان کی طرف جو ہے وہ سفر کا اپنا آغاز کر سکے۔ سیالکوٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ہم نے نہایت ہی مشکل حالات میں حکومت سنبھالی۔ پہلے اسمبلی ختم کر دیتے تو IMF اور دیگر امداد کا سلسلہ رک جاتا اور ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ اس شخص نے اتنی غلطیاں کی، ان غلطیوں کی ڈیسپریشن سے، فرسٹریشن سے اس نے پھر پلان بنایا۔ پاکستان کی تاریخ کا 9 مئی جو ہے تاریخ ترین دن تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ذکر کرتے ہوئے بولے کہ ان کے غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے ان کی حکومت گئی۔ اس شخص نے اتنی غلطیاں کیں اور ڈپریشن میں 9 مئی کا پلان بنایا۔ سیاست کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے۔ جب سیاسی ورکروں کے اوپر کو مشکل وقت آتا ہے، آپ نے کسی پارٹی کا کوئی ورکر جو ہے اس طرح مفرور ہوتا نہیں دیکھا جس طرح پی ٹی آئی کے جس وقت MNA اور MP جس طرح مفرور ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کا کوئی ورکر اس طرح مفرور ہوتے نہیں دیکھا جس طرح ان کے لیڈران مفرور ہوئے۔ سیاسی ورکر عزت و آبرو سے گرفتار ہوتا ہے تو اس کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس بھی رہتا ہے۔ منفی اور نفرت کی سیاست بہت ہو چکی، اب چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، یہ کہنا ہے سندھ کے وزیر شرجیل انعام میمن کا۔ انہوں نے مزید کہا 15 جولائی سے دھابے جی اکنامک زون کا آغاز ہو رہا ہے، سرمایہ کاری کے فروغ سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے۔ سندھ حکومت میگا منصوبوں کے حوالے سے ملک بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ پیپلز پارٹی نے 22 کروڑ عوام کو ہیلتھ کارڈ دے دیا۔ زون شروع کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دھابے جی اکنامک زون جس کو حکومت سندھ نے زمین دی ہے، اور یہ پروجیکٹ حکومت سندھ لے کے آئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، اس کے آنے سے سندھ بھر میں، پاکستان بھر میں جو سرمایہ کاری ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوگا۔ غیر ملکی سرمایہ کار آپ کے اس اکنامک زون میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کو
کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ بڑھے گی, سرمایہ کاری بڑھے گی, لوگوں کا روزگار بڑھے گا. ایک بہت بڑا تاریخی کام یہ ہونے جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایک سرمایہ کاری کا موقع مل رہا ہے. وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر برائے معیشت و توانائی بلال کیانی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے جان بوجھ کر IMF کا معاہدہ توڑا تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. تفصیلات کیا ہیں زہیب حسن قاسمی کی رپورٹ میں جانتے ہیں. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے معیشت و توانائی بلال کیانی چیئرمین پی ٹی آئی پر برس پڑے. پریس کانفرنس میں کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں IMF پروگرام کے تحت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے کم کر دی گئیں تاکہ ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے. آڈیو لیک سب کے سامنے آئے جس میں شوکت ترین اور تیمور جھگڑا صاحب کی بات آپ کو نظر آئی. آپ یہ چٹھی کاپی کریں IMF کے ریپرزینٹیو کو, اور جس کے اوپر تیمور جھگڑا صاحب پیش ہو کے آگے ہو کے کہتے ہیں کہ جی میں تو سب کچھ ان کو بتاتا ہوں, میں IMF کے نمبر 2 کے ساتھ ان ٹچ ہوں, میں تو سب کچھ شیئر کرتا ہوں. تو اس ٹائم پہ ان لوگوں کی باقاعدہ کوشش تھی کہ یہ پروگرام کسی طرح بحال نہ ہو اور کسی طرح یہ ہم روڑے اٹکاتے رہیں. بلال کیانی کا کہنا تھا شہباز شریف نے IMF سے جو قرضہ لیا ہے اس سے پاکستان کے ذخائر میں اضافہ ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سٹینڈ بائی معاہدہ IMF کے ساتھ 9 ماہ کا $3 ارب کا کیا ہے. اس کے اندر مزید خلل نہ ڈلے. ہم انشاءاللہ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چند دنوں کے اندر IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بھی ہے, اس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کریں یہ اپروول بھی ہوگا. انشاءاللہ زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہوں گے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر نے کہا کہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ڈٹ کر الیکشن میں مقابلہ کریں گے, اس بار ہم ہی کامیاب ہوں گے. زہیب حسن قاسمی PNN لاہور. ہمیں قائد اعظم کے پاکستان سے بھٹو کے پاکستان میں دھکیل دیا گیا. اردو کے خلاف بھی مہم چلائی گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر صورتحال اردو کے خلاف سازش کر کے ملک کو دو لخت کیا گیا. کنوینر MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا کہ کوئی میئر بننے سے شہر کا مالک نہیں بن سکتا. جو صوبوں کی تقسیم کو غداری کہتا ہے اس سے بڑا غدار کوئی نہیں. کے خاطر اردو کی نفاذ کے لیے اور اردو کو مسلمانوں کی شناخت اور پہچان سمجھتے ہوئے اس کے لیے جان دی تھی. وہ کون ہے جنہوں نے جان لی؟ یہ وہ سازش ہے جو پاکستان کے خلاف سب سے بڑی ہوئی ہے. یہی وہی سازش تھی اردو کے ذریعے اردو کے خلاف سازش کر کے اس ملک کے پاکستان کو, قائد اعظم کے پاکستان کو دو لخت کیا گیا. ہم نے 2015 میں اکیلا جتنی ووٹ لیے تھے اس کا آدھے ووٹ سے سب میں تقسیم ہوئے جناب علی. تو 5% کے مینڈیٹ سے تو کوئی شہر کا مالک اور خود مختار, ہاں کیونکہ 15 سال سے اس شہر کے سارے وسائل اور سارے اختیارات کسی بھی وجہ سے ایک جماعت کو دے دی گئے ہیں جو 50 سال سے جس کے بعد کراچی کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں رہا. سیلاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا ہے. PDMA نے ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. ابتدائی طور پر بھارت کی جانب سے 1,85,000 کیوسک پانی اوج بیراج سے چھوڑا گیا ہے, لیکن آئندہ 20 سے 24 گھنٹوں میں تقریباً 65,000 کیوسک مزید پانی پہنچنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے. ادھر دریائے ستلج میں بھی پانی کی سطح مزید بڑھنے لگی ہے, جبکہ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے. تفصیلات کے لیے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑ دیا. PDMA نے ہائی الرٹ جاری کر دیا. بھارت نے 1,85,000 کیوسک پانی اج بیراج سے دریائے راوی میں چھوڑا ہے. ترجمان PDMA کے مطابق تقریباً 65,000 کیوسک پانی اگلے 20 سے 24 گھنٹوں میں پہنچنے کی توقع ہے, لیکن دریائے راوی کی سیلابی حدود کے مطابق میدانی علاقوں میں کم سیلاب متوقع ہے. ادھر دریائے ستلج میں بھی پانی کی سطح مزید بڑھنے لگی ہے, جس سے متعدد دیہاتوں کا زمینی راستہ منقطع ہونے کا خدشہ ہے. گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کی سطح 12 فٹ تک بلند ہو گئی ہے. تلوار پوسٹ کے ساتھ بھکی ونڈ کے مقام پر دریا کا کٹاؤ مزید بڑھ رہا ہے. کہروڑ پکا میں بھی اسسٹنٹ کمشنر اور ریسکیو ٹیمیں دریائے ستلج کنڈ احمد حسن کے مقام پر جائزہ لینے پہنچیں. ان کے مطابق پانی کا بہاؤ مقامی آبادی کی طرف ہے. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا. بیراز ذرائع کے مطابق یہاں پانی کا بہاؤ 1,03,910 کیوسک ریکارڈ کیا گیا, جبکہ پانی کا اخراج 88,110 کیوسک ہے. پانی کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. چند روز میں دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے. جلال پور بھٹیا میں ضلع انتظامیہ نے دریا کے قریبی علاقوں کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. دریا کے قریب حفاظتی بند کی بھی مرمت نہ کی جا سکی.
سیلاب کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ صوبے کے چند اضلاع میں وقفے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آج لاہور، راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، ناروال، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دریائے چناب اور راوی سے منسلک نالوں میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا امکان ہے۔ ممکنہ سیلاب کا خدشہ، نگران وزیر اعلیٰ کا صورتحال کو مانیٹر کرنے کا حکم۔ سید محسن نقوی نے دریائے راوی کا دورہ کیا اور پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا۔ دریا کے بیڈ میں موجود آبادیوں کے فوری انخلاء کی بھی ہدایت کر دی۔ تفصیلات زہیب حسن کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ ممکنہ سیلاب، نگران حکومت بھی الرٹ ہو گئی۔ محسن نقوی دریائے راوی پر پہنچے، صورتحال کا خود جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے متعلقہ اداروں کو پانی کے بہاؤ کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے کا حکم دے دیا۔ راوی کے بیڈ میں موجود آبادیوں کے فوری انخلاء کی ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام اداروں کو چوکس رہنے کی ہدایات جاری کی۔ سید محسن نقوی کا کہنا تھا کہ راوی کے قریب آبادیوں میں ریلیف اور میڈیکل کیمپس قائم کیے جائے۔ پیشگی انتظامات کے سلسلے میں کوتاہی یا غفلت برتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ہمارا ایک تو انسانی جان بچانا کام ہے، اگر اللہ نہ کرے سیلاب زیادہ آتا ہے، اور دوسرا جانوروں کو بچانا بھی ضروری، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جانوروں کا نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے، آپ انسانوں کی جان تو بچا لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ نے میڈیکل کیمپ اور ریسکیو 1122 کی کمانڈ پوسٹ کا بھی معائنہ کیا۔ ریسکیو 1122 کی فرضی مشقیں بھی دیکھیں۔ کیمرامین سجاد علی کے ساتھ زہیب حسن کاظمی، PNN لاہور۔ بھارت نے دریائے ستلج اور راوی میں پانی چھوڑ دیا۔ دریائے راوی کے کناروں پر آباد کئی دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متعلقہ حکام کو الرٹ بھی کر دیا ہے۔ دریائے راوی سے ملحقہ بستیوں کے مکینوں کو جلد منتقل کرنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے دریا کنارے قائم خانہ بدوشوں کی بستیاں مسمار کرنا شروع کر دی ہیں۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے زہیب حسن کاظمی سے، جو اس وقت دریائے راوی پر ہی موجود ہیں۔ جی زہیب حسن کاظمی۔ جی بالکل، اس وقت موجود ہوں میں دریائے راوی کے کنارے پر۔ متعلقہ حکام کی جانب سے اور موجودہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے راوی کے پانی کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں بہاؤ کافی زیادہ بڑھ گیا، اور تمام ریسکیو ادارے اور سول ڈیفنس کے اداروں کے کیمپس جو ہیں وہ دریائے راوی کے کنارے پر لگا دیے گئے ہیں۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا یہاں پر وزٹ ہوا، ان کی جانب سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جتنے بھی ریسکیو ادارے ہیں یا متعلقہ ادارے ہیں ان کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تاہم اگر بھارت پانی چھوڑتا ہے تو اس دریا میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو غیر قانونی طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں بستیاں قائم ہیں دریا کے کنارے پر، ان کو بھی ہٹانے کے احکامات جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ تاہم جو ریسکیو ذرائع ہیں، ریسکیو کے کیمپ ہیں وہ یہاں پر قائم ہیں، فلڈ کیمپ اسپیشلی طور پر قائم کر دیے گئے ہیں، اور جو غیر قانونی بستیاں ہیں ان کو ہٹانے کا عمل بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش جو ہے وہ ہوگی، اور زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جو دریا کا پانی کا جو مقدار ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور ایک بڑے درجے کا سیلاب جو ہے وہ ممکنہ طور پر آ سکتا ہے، جس کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جی محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں آج بھی بادل برسنے کی نوید سنائی گئی ہے، جبکہ شہر قائد میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے بھی گرمی کی شدت میں کمی نہیں آ سکی۔ کراچی کے شہری بارش ہونے اور موسم کے بہتر ہونے کی امید لیے سی ویو پر پہنچ گئے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گی منہا صدیق۔ کراچی میں آج بھی بارش کا امکان ہے۔ شہری بادل برسنے کی امید لیے سمندر کنارے پہنچ، گرمی کا زور نہ ٹوٹ سکا۔ گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے شہری بچوں کو لے کر سی ویو پہنچ گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش برسنے کی دعا کر رہے ہیں۔ زیادہ بارش ہونے کی صورتحال میں مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ سی ویو پر آئے شہریوں نے گھڑ سواری کے مزے بھی لیے، جبکہ منچلوں کی بڑی تعداد لہروں کے ساتھ کھیلتی رہی۔ جہلم سلنڈر دھماکے میں اموات کی تعداد 6 ہو گئی ہے، ایک اور لاش نکال لی گئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہوٹل کا ملبہ 50% ہٹایا جا چکا ہے۔ ملبے تلے مزید 2 افراد کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ PNN نجف شہزاد سے۔ جی نجف، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے، ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا؟ جی بالکل ایسا ہے کہ دیکھیں جی، انتہائی افسوسناک یہ آج واقعہ رونما ہوا ہے، جو سلنڈر دھماکے کے بعد چھت ہے جو گری ہے، یہ 3 منزلہ چھت تھی جو زمین بوس ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں تقریباً اب تک 17 سے زائد افراد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، جن کو اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے، اور اب جو 6 افراد ان میں ایسے ہیں جو کہ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسی طرح سے
कुछ ऐसे अफराद है जिनको इस्लामाबाद के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। वहाँ पर भी एक शख्स है जो स्वावा के करीब जाकर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया है। ऑपरेशन है जो मसलसल अभी भी जारी है और रेस्क्यू ड्राइव का कहना है कि अभी भी 2 से 3 अफराद है जो मलबे तले दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और डिप्टी कमिश्नर जेलम DPO जेलम है जो मौके पर पहुंचे, पुलिस रेस्क्यू तमाम तर जो इंतजामिया है उसने जो इस रेस्क्यू में अमल है जो जितना भी हुआ है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अब तकरीबन 50% से ज्यादा जो ऑपरेशन है अभी तक मुकम्मल कर लिया गया है और जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश जारी है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया नजफ शहजाद, तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जहलम में गैस सिलेंडर फटने से इमारत गिरने के वाक़े पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की जान बहक होने वाले अफराद के लिए मग़फ़िरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों के लिए भी जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्काम को ज़ख्मियों के इलाज मुआलजे में कोई कसर न छोड़ने की हिदायत भी की हैं।